ہم 4 نسلیں ایک گھر میں رہ رہی ہیں۔ میری والدہ، ان کی عمر 76 برس ہے، یہ میرے ساتھ رہتی ہیں۔ دوسری نسل میں اور میری بیوی ہیں، ہم 50 سال سے اوپر۔ تیسری نسل میری بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بیٹوں کی عمر 28 اور 25 سال ہے، اور ہماری چوتھی نسل میرے بیٹے کی بیٹی ہے، یہ بہت چھوٹی ہے اور یہ سارا دن آرام میں لیٹی رہتی ہے۔ میں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے محسوس کیا، ہم سب صرف لوگ نہیں ہیں، ہم مختلف نفسیات ہیں اور ہمارے تقاضے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثلاً میری والدہ ہر وقت مجھے تلاش کرتی رہتی ہیں، یہ بہانے سے مجھے اپنے پاس بلاتی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے میں ان کے پاس دیر تک بیٹھا رہوں۔ یہ جان بوجھ کر لمبی گفتگو شروع کر دیں گی، اپنی بیماریوں اور دوائیوں کا ذکر چھیڑ دیں گی، میرے بچپن کی داستان شروع کر دیں گی، اپنے والدین کے واقعات سنائیں گی اور مجھے لوگوں کے نام لکھوائیں گی اور یہ کہیں گی تم نے ان کو اتنی پیسے بھجوانے ہیں، اور پھر مجھ سے بار بار فروخت کے نام اور رقمیں سنے گی اور رقموں میں تبدیلی کرائیں گی۔ میں جب آخر میں نکلنے لگوں گا تو یہ مجھ سے کہیں گی تم مجھے مل تو لو، اور یہ پھر اس کے بعد اپنے بیڈ سے اٹھیں گی، سہارا لے کر کھڑی ہوں گی اور مجھے گلے سے لگا کر ڈھیروں دعائیں دیں گی۔ مجھے روز محسوس ہوتا ہے یہ مجھے آج بھی 3-4 سال کا بچہ سمجھتی ہیں۔ یہ جس طرح میرے بچپن میں میرے کھانے پینے، کپڑوں اور گرمی سردی کا خیال کرتی تھی، یہ آج بھی میرے بارے میں اتنی ہی پریشان رہتی ہیں۔ میں گرمی میں باہر نکلنے لگوں تو یہ روک دیتی ہیں، اور سردی کا موسم ہو تو یہ سویٹر، کوٹ اور جیکٹ کے بغیر مجھے باہر نہیں جانے دیتی۔ میں انہیں ہر بار بتاتا ہوں میں بچہ نہیں ہوں، میں بچوں والا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے آج بھی بڑا، جوان یا میچور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں اور بیٹے کے اس رشتے کی نفسیات کے 2 پہلو ہیں۔ میری والدہ مجھے میچور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا، انہیں مجھ سے زیادہ وقت چاہیے۔ ان کی خواہش ہے میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاروں، ان کی باتیں سنوں اور اپنے سارے دکھ صرف اور صرف انہیں سناؤں، جبکہ مجھے ان کی داستانوں میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ شاید اس کی وجہ ریپیٹیشن ہے۔ یہ کہانیاں، یہ داستانیں بچپن سے سن رہا ہوں اور یہ مجھے اب ازبر ہو چکی ہیں، چنانچہ میں درمیان میں انٹرسٹ لوز کر کے بیٹھتا ہوں اور صرف ان کا دل رکھنے کے لیے ہاں جی، امی جی کہتا رہتا ہوں، اور اس دوران میرا سارا دھیان اپنے بچوں کی طرف رہتا ہے۔ میں ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ میرا بچوں، بالخصوص بیٹیوں کے بارے میں رویہ مختلف تھا۔ میں نے انہیں 13 سال کی عمر میں کام پر لگا دیا تھا۔ یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کام کرتی رہیں۔ اس ماڈل کے چند فائدے بھی ہوئے اور چند نقصان بھی۔ نقصان یہ ہوا یہ اپنے بچپن کو انجوائے نہیں کر سکے، یہ بہت جلد میچور ہو گئے، چنانچہ آج ان کے دوست نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ وقت سے پہلے سیریس بھی ہو گئے ہیں۔ فائدے یہ ہوئے یہ بہت جلد انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور خوشحال اور ماشاءاللہ تجربہ کار بھی۔ انہیں کاروبار کرنے، کمپنیاں بنانے، ٹیکس سسٹم اور مارکیٹ کا علم بھی ہو گیا۔ آج صورتحال یہ ہے ان کے کلاس فیلوز اور ٹیچرز ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں انہیں انڈیپینڈنٹ اور میچور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں آج بھی انہیں 4-5 سال کا بچہ سمجھتا ہوں اور سڑک کے کنارے پہنچ کر بے اختیار ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں۔ یہ جب بھی گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو میں انہیں گرمیوں میں سر پر ٹوپی رکھنے اور سردیوں میں جیکٹ پہننے کا مشورہ دیتا ہوں، اور یہ اگر میری بات نہ مانے تو میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ میں موقع تخلیق کر کے ان سے ملتا بھی رہتا ہوں، بہانے سے ان کے پاس جاتا ہوں، انہیں بلاتا رہتا ہوں، اور بالکل اپنی والدہ کی طرح میری کوشش ہوتی ہے یہ آدھا سے زیادہ وقت میرے پاس رہیں اور یہ میری فضول باتیں اور لا یعنی کہانیاں سنتے رہیں۔ یہ میرے ہر پرانے لیکچر پر سر ہلائیں اور اسے پلے بھی باندھ لیں، مگر یہ دائیں بائیں سے نکل بھاگنا چاہتے ہیں۔ ان کے دفتر میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، انہوں نے دوسرے دفتروں اور بینکوں میں خوار ہونا ہوتا ہے، اور ان کے کلائنٹس ان کا آن لائن انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ میں خود اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے اندر پروان چڑھتا ہوا باپ کا جذبہ ان تلخ حقیقتوں کو ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ یہ انہیں میچور بھی نہیں مانتا اور یہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بھی گزارنا چاہتا ہے۔ یہاں بھی میں 2 نفسیاتی عارضوں کا شکار ہوں۔ میں اپنے بچوں کے معاملے میں والدہ کی طرح بے ہمیوں کرتا ہوں، اور 2 میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو ان کی وہ اسپیس نہیں دیتا جس کے یہ حقدار ہیں۔ میرا دماغ اس حقیقت کو سمجھتا ہے، لیکن میرا دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہ کیفیت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ دوسرا
सिनेरियो है, और इस सिनेरियो में चंद हफ्ते कबल एक और तब्दीली आ गई। मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने बेटी की नेमत से नवाज दिया, और ये एक ही रात में मेरे और मेरे वालिद जैसा हो गया। ये अब हमें चक्कर देकर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बेटी के साथ गुजारता है। उसे इसकी सर्दी और गर्मी का एहसास तड़पाता रहता है। ये गर्मी की मौसम में इसके लिए सर्दियों के कपड़े ख़रीद रहा है। बच्चे अभी प्राइम से बाहर नहीं आए, ये उठ नहीं सकते, करवट भी नहीं ले सकते, लेकिन ये उसके लिए दौड़ने, भागने और खेलने कूदने की अशिया तलाश कर रहा है, और मैं और मेरी वालदा दोनों इसकी इन बचकाना हरकतों पर हंसते रहते हैं। मैं जब भी ये सोचता हूँ ये बच्ची जब बड़ी होगी ये अपनी मसरूफियात में उलझ जाएगी और इसके पास अपने वालिदैन के लिए वक्त नहीं होगा, तो इस वक्त मेरे बेटे और बहू की क्या जज्बाती कैफियत होगी, ये क्या महसूस करेंगे। यकीनन ये भी मेरी और मेरी वालदा की तरह महसूस करेंगे। ये भी अपनी दास्तानों और कहानियों की पोटलियाँ उठा उठा कर इसके पीछे भागते रहेंगे, और बच्ची उन्हें इग्नोर करके अपनी असाइनमेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन का स्यापा करती रहेगी। मुझे ये भी महसूस हो रहा है इंसान के वक्त के साथ साथ अपने वालिदैन से ज़्यादा अपने बच्चों में दिलचस्पी बढ़ जाती है, और बच्चे बाद अज़ां वालिदैन के साथ वही सलूक करते हैं जो हम अब अपने वालिदैन के साथ कर रहे हैं। वक्त ने वालिदैन को भी नहीं बदला और बच्चों को भी नहीं बदल रहा। मुझे मुद्दत पहले हमारे बुजुर्ग दोस्त प्रोफेसर गनी जावेद ने कहा था, वक्त दरिया है, ये हमेशा आगे की तरफ बहता है। माँ और बाप की मोहब्बत भी दरिया होती है, यह भी अगली नस्लों की तरफ दौड़ती है। प्रोफेसर गनी जावेद एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और मुझे 1993-94 में उनके साथ काम करने की सआदत नसीब हुई थी। ये शानदार इंसान और इंतहाई तजर्बेकार बुजुर्ग थे। मेरी मुद्दत से उनके साथ मुलाकात नहीं हुई, मगर मैं अब उन्हें तलाश करूँगा और उन्हें यह बताऊँगा मुझे आपकी बात 30 साल बाद समझ आई। मेरे एक दोस्त ने चंद दिन कबल मुझे अपना वाक़या सुनाया। इसका कहना था, मैं अपने बेटे को अपनी जद्दोजहद की कहानी सुना रहा था। मैंने किस तरह तालीम हासिल की, हम किस तरह 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे, उस्तादों की मार किस तरह खाते थे, और फिर मैंने किस तरह 4,000 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट किया। लोगों ने किस तरह मुझे धोखा दिया और मैं किस तरह कामयाब हुआ। मैंने गुफ्तगू के दौरान महसूस किया मेरा बेटा सिर्फ सर हिला रहा है और हाँ जी कर रहा है, लेकिन इसका दिमाग किसी दूसरी चीज़ में उलझा हुआ है। मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम मेरी बात गौर से क्यों नहीं सुन रहे। इसने सर उठाया और हंसकर बोला, अब्बा मैं ये दास्तान 20 मरतबा सुन चुका हूँ, आपकी कहानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, जबकि मैं इस बात पर परेशान हूँ आईफोन अब फ़ोन के साथ चार्जर क्यों नहीं देता। आप खुद फैसला करें, आपकी परेशानी बड़ी है या मेरी। मैंने कहकर लगाकर पूछा, और फिर तुमने ये सुनकर क्या किया। उसने हंसकर जवाब दिया, मैंने जूता उतार लिया और मेरा बेटा हंसकर दौड़ गया। मैंने दूसरी मर्तबा कहकर लगाया और अपने दोस्त से कहा, तुम फिक्र न करो, जिस दिन यह बाप बनेगा इस दिन इसमें और तुम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसके बच्चे भी इसको नहीं सुनेंगे। मेरे वालिद कहा करते थे, मुझ में और तुम में सिर्फ एक बच्चे का फ़र्क है। तुम जिस दिन बाप बनोगे मैं तुम्हें उस दिन समझ आऊँगा, और मैं पिछले 30 बरसों से अपने वालिद को समझ रहा हूँ, और अब मेरे बेटे को मैं समझ आ रहा हूँ। हमारे वालिदैन की सोच क्या थी, उनके इश्यूज़ क्या हैं, ये फ़लसफ़ा हमें सिर्फ उस वक़्त समझ आता है जब हम खुद बाप या माँ बनते हैं।